أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. آمنت بالله صدق الله العظيم. سورہ ابراہیم آخری رکوع ہے اس کا، یہاں سے شروع، آیت نمبر 42 سے اللہ کا ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا. مومنو وَلَا تَحْسَبَنَّ، تم ہرگز گمان نہ کرو، اللہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے غافلاً، وہ غافل ہے، عما یعمل الظالمون، یہ جو ظالم کرتے ہیں اس چیز سے، یعنی ظالموں کی ان حرکتوں سے، ظالموں کے ظلم سے، ظالموں کے ان کرتوتوں سے اللہ ہرگز غافل نہیں ہے. ولا تحسبن اللہ غافلا. کچھ مفسرین نے یہاں کہا ہے کہ مخاطب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہرگز یہ نہ سمجھیں، یہ گمان نہ کریں کہ اللہ غافل ہے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ان سے اس چیز کی توقع ہی نہیں ہے، یا کسی قسم کا ایک ہلکا سا شبہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کو بھی اس قسم کا گمان آئے گا. پھر اگر یہ معنی اس کے لیے جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بظاہر مخاطب آپ ہیں لیکن سنایا لوگوں کو جا رہا ہے، یا پھر تمام لوگوں سے یا تمام انسانوں سے، خصوصاً مومنوں سے کہا جا رہا ہے. کچھ مفسرین نے کہا مومن سے، اس وقت کے مومن سے، آج کے بھی مومن سے، اور قیامت تک آنے والے جو بھی ایمان والے ہوں گے ان سے کہا جا رہا ہے کہ جب تم پر ظلم ہو رہا ہو، جب تمہارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو، تمہارے حقوق کی تلفی ہو رہی ہو، تو یاد رکھو کہ آپ کا کبھی ایک لمحے کے لیے بھی یہ گمان نہیں آنا چاہیے کہ اللہ اس چیز سے غافل ہے، بلکہ اسے خبر ہے اس چیز کی. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. جو کچھ یہ ظالم لوگ کر رہے ہیں آپ ہرگز یہ نہ سوچیں کہ اللہ اس چیز سے غافل ہے. اللہ کبھی غافل نہیں رہ سکتا. اب وجہ کیا ہے؟ وہ کیسے انسان یہ سوچتا ہے جب دیکھتا ہے کہ بھائی ان پر کچھ ہو ہی نہیں رہا ہے، ان پر عذاب نہیں آ رہا ہے، ان کی پکڑ نہیں ہو رہی ہے، ان کی گرفت نہیں ہو رہی ہے، یہ کیا بات ہے؟ تو اس کا جواب دیا دوسری آیت میں، فرمایا انما یؤخرہم، بے شک اللہ تعالیٰ انہیں مہلت دے رہا ہے یا انہیں ٹال رہا ہے، لیوم، اس دن کے لیے، تشخص فیہ الابصار، جب آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. یعنی اس دن کے لیے ان کو ٹال رہا ہے، یا اس دن تک کے لیے انہیں مہلت دے رہا ہے. جب وہ دن آئے گا اس دن کی ہیبت ایسی ہوگی، سختی ایسی ہوگی کہ ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. کیوں اس دن کے لیے ٹالا جا رہا ہے؟ آج ہی کیوں ان کی گرفت نہیں ہو رہی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، یہ ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ انسان جو کچھ بھی کرتا ہے، کچھ لوگوں نے نیک کام کیے ہوں تو ان کا جو نامہ اعمال ہے اس میں انٹری جو ہے بند نہیں ہوتی. وہ جب دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں تو ان کے جو پیچھے چھوڑے ہوئے اثرات ہوتے ہیں، ان کی نیکیاں بھی ان کے خاتے میں لکھی جاتی ہیں. مثلا کسی نے قرآن پڑھایا ہو تو جب تک اس سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے ان کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہے. تفسیر کسی نے لکھی ہو، حدیث کی تشریح کی ہو، کوئی اور کام کیا ہو، علمی کام کیا ہو، کوئی عملی کام کیا ہو، کہیں کنواں کھودا ہو، کہیں پانی کا بندوبست کیا ہے کسی کے لیے، جتنے بھی نیک کام کسی نے کیے ہوں کسی بھی قسم کا، تو اس کا کھاتا بند نہیں ہوتا، اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. اسی طرح سے کسی نے کسی برے کام کا آغاز کیا ہو، کوئی بری رسم شروع کی ہو،
شادی بیاہ کے معاملے میں یا ماتم کے معاملے میں یا کسی بھی معاملے میں کوئی کسی غلط رسم کا اس نے آغاز کیا ہو، تو جب تک وہ رسم چلتی جائے گی اس کا وہ جو گناہ ہے وہ بارے گناہ اس کے کھاتے میں بھی لکھا جائے گا. جس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بھی شخص قتل کرتا ہے تو اس کے گناہ کا حصہ قابیل کو بھی پہنچتا ہے، جس نے پہلا قتل اس دنیا میں کیا، جس نے اس چیز کی شروعات کی. آدم علیہ السلام کا جو بیٹا تھا قابیل، جس نے حابیل کو قتل کیا تھا، اس کے کھاتے میں بھی وہ گناہ لکھا جاتا ہے. تو یہاں فرمایا اسی لیے ان کو ٹال رہا ہے اللہ تعالیٰ اس دن کے لیے، یا اسی لیے انہیں مہلت دے رہا ہے، یا تو وہ توبہ کریں گے یا اگر توبہ نہیں کی تو پھر اس دن کی سختی کیسی ہوگی؟ تشخص فیہ الابصار، جس میں آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، ایسا وہ دن سخت ہوگا. اس دن کے بارے میں کتنی سختی ہے آگے والی آیت میں فرمایا جا رہا ہے. مہطعین، ان آیات کو ضرور یاد کریں گے ہم انشاءاللہ، یاد کرنے کی کوشش کریں گے. یہ قیامت کا منظر ایسا ہمارے سامنے رکھا ہے، سین ایسا رکھا ہے جیسے ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. یہ کسی اور کی طاقت نہیں کہ ان الفاظ کے ذریعے ایسی تصویر ہمارے سامنے رکھے جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ لوگ کیا کر رہے ہوں گے اس دن؟ مہطعین، دوڑ رہے ہوں گے. مہطعون کی جمع ہے مہطعین یا مہطعون. کیا اس کا معنی ہے؟ جب انسان کسی چیز کے ڈر کی وجہ سے، ہیبت کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے ڈرتا ہوا بھاگ رہا ہو، اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. مہطعین، دوڑ رہے ہوں گے، وہ ہیبت سے کانپتے تھراتے ڈرتے ہوئے دوڑ رہے ہوں گے. مقنعی رؤوسہم، اپنے سروں کو اٹھائے ہوئے اس عذاب کو دیکھ رہے ہوں گے جو آ رہا ہوگا، چھا رہا ہوگا، اور اس عذاب کو دیکھ رہے ہوں گے، ڈر رہے ہوں گے، دوڑ رہے ہوں گے. لا یرتد الیہم طرفہم، وہ پلک جھپکنے پر بھی قادر نہیں ہوں گے. وہ چاہتے کہ ہم آنکھیں بند کریں گے اس عذاب کو نہ دیکھتے، لیکن یہ بھی ان کے اختیار میں نہیں ہوگا. ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، وہ پلک جھپکنے کی قوت ان کے اندر نہیں رہے گی، یا اپنی طرف دیکھنے کی طاقت نہیں ہوگی، اپنے پیروں کی طرف، اپنے آپ کی طرف، بلکہ سر اٹھائے ہیبت سے، ڈر سے، اور وہ دوڑ رہے ہوں گے. وَأَفْئِدَتُهُمْ ہوا، اور ان کے دل جو ہے وہ ہوا ہو جائیں گے، وہ اڑ رہے ہوں گے. یعنی وہ بھی ڈر سے، ایک تو اس کا مطلب کچھ لوگوں نے کھالی لیا ہے، یعنی انہیں کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوگی ہم کیا کریں گے. کسی اور طرف دیکھتے، دیکھ بھی نہیں سکتے کسی اور طرف، کچھ اور سوچتے، آنکھیں بند کرتے، کسی اور طرف دوڑتے نہیں، بس اس میدان حشر کی طرف بھاگ رہے ہوں گے، کیونکہ انہیں بلایا گیا ہوگا کہ چلو دوڑو، آؤ آج آپ کا حساب لیں گے. ایسا خوفناک منظر ہوگا کہ کوئی اس سے بھاگ نہیں پائے گا. اسی کے سلسلے میں وہ حدیث پاک بخاری کی کتاب الرکعات میں وہ حدیث پاک آئی ہے، سب نے آپ نے سنی ہے، کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس روز جو انسان اٹھائے جائیں گے بغیر ختنے کے اور بالکل برہنہ ننگے ہوں گے، وہ سر سے پیر تک بالکل ننگے ہوں گے اور بغیر ختنہ کیے ہوئے سارے لوگ جب اٹھائے جائیں گے اور وہ ہیبت سے دوڑ رہے ہوں گے، تو عائشہ فرماتی ہے میں نے عرض کیا کہ کیا شرم نہیں ہوگی، کیا ایک دوسرے کو لوگ نہیں دیکھیں گے وہاں پہ؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن کی ہیبت ایسی ہوگی کسی کو یہ خیال ہی نہیں ہوگا کہ وہ کیا ان کے جسم میں کپڑا ہے کہ نہیں ہے، پردہ ہے کہ نہیں ہے. ہیبت اور خوف ایسا ہوگا کہ کوئی کسی طرف نہیں دیکھ رہا ہوگا، سر اٹھائے اور ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے، اور ان کی آنکھیں پتھرائی ہوئی ہوں گی، بند کرنا چاہیں گے بند بھی نہیں کر پائیں گے، اور وہ دوڑ رہے ہوں گے اور ان کے دل اڑ رہے ہوں گے. وہ ان کے دل خالی ہوں گے یا اڑ رہے ہوں گے خوف سے، کوئی پتہ نہیں چل رہا ہوگا ہم کہاں جا رہے ہیں. فرمایا وَأَنذِرِ النَّاسِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈرائیے لوگوں کو ذرا، یوم، اس دن سے، یأتیہم العذاب، جس دن عذاب انہیں آ لے گا. جب عذاب کی یہ گرفت میں آ جائیں گے، جب عذاب انہیں پکڑ لے گا، جب عذاب انہیں آ لے گا اس دن کے، اس سختی سے انہیں ڈرائیے.
فیقول الذین ظلموا، اس دن کہیں گے یہ ظالم، کیا کہیں گے؟ ربنا، اے ہمارے رب، اخرنا، ہمیں مہلت دیجیے، الی اجل قریب، تھوڑی سی مہلت، اجل قریب، تھوڑی سی اور مہلت ہمیں دے دیجیے۔ کیوں؟ نجب دعوتک، نجب، ہم لبیک کہیں گے اب، دعوتک، آپ کی پکار پر، آپ کی دعوت پہ اب ہم لبیک کہیں گے۔ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ، اور اب ہم اتباع کریں گے رسولوں کی، اب ہم رسولوں کی فرما برداری کریں گے، یعنی آپ کی دعوت پہ لبیک کہیں گے، مانیں گے، تسلیم کریں گے آپ کی دعوت کو، اور رسولوں کی اتباع کریں گے، رسولوں کے فرمان کے مطابق، احکامات کے مطابق زندگی بسر کریں گے، تھوڑی سی ہمیں اب مہلت دیجیے۔ جواب ملے گا، اولم تکونو، کیا تم وہی لوگ نہیں ہو، کیا تم ہی نہیں ہو، اقسم تم، کہ تم قسمیں کھاتے تھے، قسم کھا کھا کر کہا تم نے، من قبل، اس سے پہلے، کیا تم وہی لوگ نہیں ہو کہ اس سے پہلے تم نے قسمیں کھا کر کہا، ما لکم من زوال، کہ تمہارے لیے زوال نہیں، یعنی تم کہتے تھے کہ ہمارے لیے کوئی زوال نہیں، تم ہی وہ لوگ ہو، تو آج کہہ رہے ہو تمہیں اتنی مہلت دی جا چکی تھی، تھوڑا سا وقت نہیں، کافی وقت تمہیں دیا جا چکا تھا کہ توبہ کرو، پلٹ آؤ، واپس آؤ، لیکن تم نے اس رسولوں کا بھی مذاق اڑایا اور اللہ کے کلام کا بھی مذاق اڑایا، تم نے اللہ کی دعوت پہ لبیک نہیں کہا، تم نے رسولوں کی دعوت پہ لبیک نہیں کہا، اور آج اب تمہارا حساب پورا پورا چکا دیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اس دن کے آنے سے پہلے، وہ دن، اس عذاب جب ان کو آلے گا، وہ کون سا دن ہوگا، اس سلسلے میں دو جوابات دیے ہیں مفسرین نے۔ ایک تو جواب یہ ہے کہ موت کے وقت ہی سے وہ شروع ہوگا، تو ایک کہا کہ نہیں، وہ قیامت کے دن کا عذاب ہے، اس کے بارے میں یہ ہے کہ اس دن سے ڈرائیے جب عذاب انہیں آنے گا، اور دونوں کی جو دلیل ہے وہ قرآن ہی سے ہے۔ بہرحال جو شخص جس وقت اس دنیا سے رخصت ہوتا، اسی وقت جو برا ہوگا، اللہ کا بھاگی ہوگا، نافرمان ہوگا، اسی وقت سے اس کا عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ وہ کیسے فرشتے ہوتے ہیں، کیسے اس کی روح قبض کی جاتی ہے، وہ اسی وقت سے اس کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے عذاب، اب اس کے بعد انہیں عذاب ہی عذاب، تکلیف ہی تکلیف ہے۔ اللہ تعالیٰ بچائے اس تکلیف سے، اس عذاب سے، اور ہمیں موت سے پہلے توبہ کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے، ہمیں اپنے دلوں کو مانجنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کے نور سے اپنے دلوں کو منور کریں، اتنی عقل ہم سب کو اللہ تعالیٰ عطا کرے کہ ہم 24 گھنٹوں میں یہ 10 منٹ تو قرآن سیکھنے کے لیے نکال سکیں۔ بڑی بدقسمتی ہے کہ لوگ اس طرف بھی نہیں آ رہے ہیں، بہت کم لوگوں کو یہ توفیق ملتی ہے، لیکن بہرحال جسے بھی توفیق ملے وہ اپنے اس فریضے کو سمجھے کہ میں خود بھی اور اپنے بھائیوں کو بھی، ساتھیوں تک بھی یہ پیغام پہنچانے کی کوشش کروں۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ السلام علیکم۔